बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफकत अली। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमारे अपनों की गद्दारी की वजह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के ऊपर आलमी पाबंदियां लग सकती थी। किस तरह उस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, जो आज अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन कहता है, आज अपने आप को एक बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर साबित करता है, किस तरह वो भारत के साथ गठजोड़ करके पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें करता रहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर पाबंदियां लगवाने की साजिशें करता रहा। अब वो भरे जलसों के अंदर ISI के मौजूदा चीफ और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल कमर जवेद बाजवा का नाम ले लेकर किस तरह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को मिलाइन करने की कोशिश कर रहा है। उसका अपना माजी क्या रहा, किस तरह से उसके भारत के साथ राब्ते रहे, किस तरह भारत के साथ गठ जोड़ करके उसने पाकिस्तान की दिफा को दाव पर लगाने की कोशिश की। रियासत पाकिस्तान को, मुल्क पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाना या दहशतगर्दों का सहूलत कार्ड डिक्लेयर करवाना एक अलग बात है। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को एक दहशतगर्द इदारा, दहशतगर्दों का सहूलतकार डिक्लेयर करवाने की कोशिश की। ये दावा मेरा नहीं है, एक रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब का दावा है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के अहम ओहदों पर रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, ये मेरे कोलीग, मेरे दोस्त हारिस शाहिद ने उनके साथ एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू का एक क्लिप आप ये खुद सुन लें, किस तरह ये गद्दार ख़ानदान पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की सालमियत को भारत के साथ गठजोड़ करके दाव पर लगाने की साजिशें करता रहा। ये सुनिए आप। किस्सा ये था कि फौज हुकूमत को कह रही थी काफी देर से कि ये जो मजहबी जमातें या ये जो 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 जमात दावा वाले लोग हैं या वो जैश मोहम्मद है, इन लोगों का मसला है ये अभी कोई बाहर किसी के खिलाफ तो कोई टेररिज्म नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे ये जुलूस निकालते हैं, नारेबाजियां करते हैं, तो उससे पाकिस्तान का बाहर इमेज खराब हो रहा है। लिहाजा इनको आप रोकें, इनको रोकना चाहिए। और ये भी कहा फौज ने कि अगर आप समझते हैं कि आपके लिए मुश्किल है तो हमें अथॉरिटी दे दें आर्टिकल 245 के तहत, तो हम ये काम कर देते हैं। लेकिन इन्होंने नहीं किया। उसकी वजह यही थी कि आपको याद होगा पंजाब में राना सनाउल्लाह के इनके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे, तो ये इनके वोटर्स थे, वोट ये देते थे। नेचुरली PPP को तो देते ही नहीं थे, ये इनको समझते थे कि ये इस्लाम के निस्बतन करीब है, मुस्लिम लीग नाम है, लिहाजा ये वोटर थे इनको, और ये इनको पकड़ दकड़ नहीं करना चाहते थे। बावजूद इसके कि फौज कहती रही कि जनाब पंजाब में भी आप रेंजर्स इस्तेमाल करें, रेंजर सिंध में लगाए हुए हैं, लेकिन इनको ख्याल था कि रेंजर सिंध में आए तो इनको पकड़ेंगे, लिहाजा इन्होंने 2 साल सिंध में रेंजर्स नहीं लगने दिए। अब इस सारे खेल का मलबा अपने ऊपर से हटाने की बजाय कॉन्फ्रेंस में बात कुछ और हुई। बाहर ये कह दिया कि जी फौज को हम कह रहे हैं कि इनको रोकें, और ये करें तो फौज नहीं रोक रही, फौज तो आपसे इख्तियार मांग रही है। तो इन्होंने फौज के खिलाफ, ये ISI के खिलाफ इनफैक्ट ये सारा कैसा किया। अब चक्कर ये है कि हाफिज सईद साहब यूनाइटेड नेशन के डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। जब यूनाइटेड नेशन किसी को डिक्लेयर करती है तो फिर पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि उसको आप उसकी एक्टिविटीज को रोकें, उसके एसेट्स में वो कब्जे में लें, इंटरनेशनल ट्रैवल पे बैन होगा, हथियार नहीं वो रख सकता, वो सारी चीजें आपने करनी। लेकिन अगर हुकूमत जिसने एक्शन करना वो खुद अपनी इंटेलिजेंस के अदारे पे ये जिम्मेदारी डाल दे कि जी ये नहीं करने देते, तो यूनाइटेड नेशन ISI को बैन कर सकती थी। यूनाइटेड नेशन पाबंदियां लगा सकती थी कि जिस अदारे ने यूनाइटेड नेशन के अहकामात को अमल करने की बजाय उसमें रुकावट डाली है, और खुद उनका वजीर आजम कह रहा है, खुद उनकी हुकूमत ये कह रही है, तो लिहाजा इस पे तो तहकीक की जरूरत ही नहीं, इन पे पाबंदी आयद कर दे। ये तो खुशकिस्मत ही कि भारत वहां गया नहीं हमारे खिलाफ। अगर भारत जाके यूनाइटेड नेशन में ये चीज उठाता तो ISI पे हो सकता है पाबंदी लग जाती। फिर आप क्या करते, आपके मुल्क का दिफा कहां जाता।
تو یہ گھنونے کام کرتے رہے ہیں. اب اس کی تحقیقات ہوئی, باجوہ صاحب نے پوری طرح تعامل کیا. یہ آپ رحیل شریف کے دیکھیں اس کی شرافت. پرائم منسٹر کے آفس میں یہ خبر نکلتی ہے, وہاں یہ ساری گڑبڑ جو کچھ بھی ہوا وہ ان کے آفس میں ہوا. تحقیقات آپ آئی ایس آئی سے آپ نے کروانی تھی, لیکن جس کے آفس میں ہوا, جن لوگوں پہ شک ہے کہ وہ اس جرم میں شامل ہیں, رحیل شریف صاحب نے جا کے انہی کو کہا جی آپ تحقیق کرائیں, آپ انکوائری کرائیں. میں نے پوچھا رحیل شریف سے کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ کہنے لگا میں نے پرائم منسٹر کے آفس کا تقدس رکھا. میں نے کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں تو ان کی سویلین سپریمیسی قائم رہے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو انکوائری مکمل ہوئی, اس نے کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلا یہ کس نے کیا. تو انکوائریاں تو ایسے ختم نہیں ہوتی. انکوائری تو اسی لیے جاتی ہے کہ آپ نے پتہ کرنا ہے کہ کس نے یہ کام کیا, اصل مجرم تک آپ نے پہنچنا ہے. اب انکوائری نہیں ہوئی تو تب بھی باجوہ صاحب یہ کر سکتے تھے کہ آئی ایس آئی کو کام دیتے یا ملٹری انٹیلیجنس کو دیتے اور ان کو کہتے کہ ابھی آپ چور ڈھونڈے کہ کون ہے, کس نے یہ کام کیا, کیونکہ ملک اسلام کے ساتھ تعلق ہے. لیکن انہوں نے بھی ان کا لحاظ کیا, ان کو کچھ نہیں کہا. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جو انکوائری آپ کی ہوئی ہے اس میں ٹھیک ہے اصل لوگ نہیں ملے, لیکن انکوائری نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں, اگر یہ چاہتے تو یہ خبر رکوا سکتے. تو اس میں ایک پرویز رشید صاحب ہیں اور دو ایک اور لوگ تھے. اب حکومت یہ کہتی ہے باجوہ صاحب کو کہ پرویز رشید کے خلاف تو ہم نے پہلے ایکشن کر لیا, تو اتنا خلاف ہم ایکشن خرابی ہوئی. کیونکہ صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں میں بھی اپنی فوج کو جواب دہ ہوں. پرویز رشید کے خلاف تو ایکشن آپ نے اس انکوائری سے پہلے کا کیا ہوا تھا. اگر وہی ایکشن کافی تھا تو پھر انکوائری کس لیے کی؟ انکوائری تو کرنی نہیں چاہیے تھی. پھر آپ نے انکوائری کی, میں نے فوج کو تسلی دی کہ بھی انکوائری چل رہی ہے, انکوائری کی بنیاد پہ سزائیں ہوں گی لوگوں کو. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ سزا کوئی نہیں. تو یہ وہ اختلاف تھا جس کی وجہ سے آصف غفور نے پھر ٹویٹ بھی دی. یہ اپنے سارے مجرموں کو پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں, سازشیں کرتے رہے ہیں. آج قوم کے سامنے بڑے حاجی اور نیک من کے بول رہے ہیں. سب سے گھنونے لوگ یہی. جی جناب, کلپ آپ نے سن لیا ہوگا. اب کل جس طرح بھارتی میڈیا پاکستان میں خانہ جنگی کی جھوٹی خبریں پھیلاتا رہا, کس طرح سوشل میڈیا پر ٹویٹر کے اوپر پاکستان کے حوالے سے ایک طوفان بدتمیزی اور جھوٹی خبروں کا ایک انبار تھا جو آپ نے اور ہم سب نے دیکھا, اور کس طرح سندھ کے اندر سندھ پولیس کو مسلح افواج کے ساتھ لڑانے کی ایک گہری سازش کی گئی, اور اس سازش کے فوری بعد مریم نواز اور نواز شریف کے ٹویٹ سامنے آنا. آپ نے ویڈیو سن لی ہوگی کس طرح جنرل امجد شعیب اس کی پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ ڈان لیکس کے آڑ میں, اس کے چکر میں کس طرح سے نواز شریف نے اقوام متحدہ سے پاکستان کی آئی ایس آئی اور مسلح افواج پر پابندیاں لگوانے کی کوشش کی, اور اگر بھارت یہ درخواست لے کر چلا جاتا تو پابندیاں لگ چکی ہوتی, اور پابندیوں کا مطلب, پابندیوں کے جو نتائج ہیں وہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے, بڑے بھیانک نتائج ہوتے. پاکستان پر اسلحے کی فروخت پر پابندی لگ جاتی, پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ سرویلنس کی زد میں آ جاتا, اس کی نگرانی شروع ہو جاتی, اور اس کی انسپیکشن آئی اے ای اے کے انسپیکٹر سے شروع ہو جاتی. ایران میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح آئی اے ای اے کے انسپیکٹرز جا کر ایران کی ایٹمی تنصیبات کی انسپیکشنز کرتے رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو ٹیکنالوجی شیئرنگ ہے امریکہ, رشیا اور فرسٹ ورلڈ کی جانب سے, اس پہ پابندیاں لگ جاتی, جس سے ہماری مسلح افواج اور ہمارا دفاع اس قابل نہ رہتا کہ بھارت جیسے دشمن کے سامنے پاکستان ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتا. اب یہ ان کی سازش تھی واضح طور پر. میں نہیں کہہ رہا, ریٹائر جنرل کا دعویٰ ہے, اور آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ ریٹائر سفارتکار نے بھی اسی طرح کا ایک ملتا جلتا انٹرویو دیا تھا کہ نواز شریف نے ہمیں واضح طور پر دفتر خارجہ کے تمام ترجمانوں کو یہ ہدایت دی ہوئی تھی کہ آپ نے بھارت کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا. پھر سچن جندال کے ساتھ ان کی رشتہ داری, مودی کا بغیر ویزا پاکستان میں لینڈ کرنا,
پھر جندال کا بغیر ویزا مری جانا، ان کی ملوں کے اندر بھارتی شہریوں کی موجودگی کا انکشاف، یہ سارے تانے بانے جا کر ملتے ہیں۔ پھر دیکھیں حالیہ بیانات، ان بیانات کے بعد بھارتی میڈیا کا رد عمل، بھارتی حکومت کا رد عمل، اور کس طرح بھارت نے ایف اے ٹی ایف کا معاملہ دیکھ لیں۔ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ کیا تھا؟ یہ ڈان لیکس کے بعد ہی زیادہ شروع ہوا نا، ڈان لیکس کے بعد جا کر یہ حافظ سعید اور ان پر پابندیاں، کالعدم تنظیمیں، یہ سارا شور اٹھا۔ تو یہ بڑے غدار لوگ ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ عوام کو ایک مرتبہ پھر گمراہ کرنا چاہتے ہیں، عوام کو ایک مرتبہ پھر یہ جھوٹے خواب دکھا کر، جھوٹ بول کر، انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ حالیہ جو سندھ پولیس کا جو معاملہ سامنے آیا کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے بعد، یہ ایک واضح مثال ہے کہ اس کے بعد کس طرح سے بھارتی میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کیا۔ تو شکر ہے کور کمانڈر کانفرنس کے بعد یہ ساری صورتحال سنبھل گئی، ورنہ سناریو بالکل یہی ہونا تھا جس کی منظر کشی بھارتی میڈیا نے کی۔ اب یہ انکشافات آپ نے سن لیے ہوں گے، ان کے بعد آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے، فیصلہ کیجئے کہ حق اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے آپ نے کس راستے کو چننا ہے، اور ان غداروں کا، ان قومی چوروں کا، ان مجرموں کا کلا کما کیے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ان کی موجودگی میں اسی طرح کی سازشیں ہوتی رہیں گی۔ یہ تھی ساری تفصیلات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔